السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے، حاصل نہ کر سکو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے جب تک کہ راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، جو مال مسلمانوں کو محبوب ہے اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ جو بھی ہو۔ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے والے کے 5 واقعات، ایسے واقعات جن کو سن کر کے ہمیں عبرت حاصل ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے 5 واقعات ملاحظہ ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، متفق علیہ۔ حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیرحی نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے اموال میں بیرحی باغ سب سے پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ، باب الزکوٰۃ علی الاقارب، جلد 1، صفحہ نمبر 493، حدیث نمبر 1461۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو رسول اللہ آپ رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ عز و جل کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ اسی طریقے سے اور یہ ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ خوب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا ہے اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور بھی ایک بہت ہی عمدہ واقعہ ہے، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرات، ان واقعات سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اور درس لینا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں کس طریقے سے اپنی مالوں کو ہمارے اسلاف نے قربان کر دیا، اپنے پسندیدہ اور محبوب مالوں کو قربان کر دیا صرف اللہ کی رضا کے خاطر۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آگے بڑھ کر کے ہم اللہ کی رضا کے خاطر مالوں کو خرچ کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، آخرت کے لیے۔ الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو پھر آئیے، حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑا کو ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا، اے زید تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ ابن عساکر کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا، اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شکر مجھے بہت محبوب و مرغوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔
اسی طریقے سے اپنی پسندیدہ اور پیاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہمیں بھی خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صحابہ کرام اپنے اسلاف کے طور طریقے کو، ان کی روش کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں کون سا مال خرچ کر رہے ہو، اچھا مال ہے کہ برا مال ہے، عمدہ مال ہے کہ ردی مال ہے۔